اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی آدم کے ایک آدمی نے اپنے دل میں کہا کہ آج رات میں چپکے سے صدقہ کروں گا۔ چنانچہ رات کو چپکے سے صدقے کا مال لے کر نکلا اور بے خبری میں ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح لوگوں میں چرچا ہوا کہ رات چور کو صدقہ دیا گیا۔ صدقہ کرنے والے نے کہا، یا اللہ، چور کو صدقہ دینے میں بھی آپ کے لیے ہی تعریف ہے کہ اس سے بھی زیادہ برے آدمی کو دیا جاتا تو میں کیا کر سکتا تھا۔ پھر اس نے عزم کیا کہ آج رات بھی ضرور صدقہ کروں گا کہ پہلے تو ضائع ہو گیا۔ چنانچہ رات کو صدقہ کا مال لے کر نکلا اور پھر بے خبری میں صدقہ ایک بدکار عورت کو دے دیا۔ صبح چرچا ہوا کہ آج رات بدکار عورت کو صدقہ دیا گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ، بدکار عورت کو صدقہ دینے میں بھی آپ ہی کے لیے تعریف ہے کہ میرا مال تو اس قابل بھی نہ تھا۔ پھر تیسری مرتبہ ارادہ کیا کہ آج رات ضرور صدقہ کروں گا۔ چنانچہ رات کو صدقہ کا مال لے کر نکلا اور اسے ایک مالدار کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح چرچا ہوا کہ رات مالدار کو صدقہ دیا گیا۔ صدقہ دینے والے نے کہا، یا اللہ، چور، بدکار عورت اور مالدار کو صدقہ دینے پر آپ ہی کے لیے تعریف ہے کہ میرا مال تو ایسے لوگوں کو دینے کے قابل بھی نہ تھا۔ خواب میں بتایا گیا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا ہے۔ تیرا صدقہ چور پر اس لیے کرایا گیا کہ شاید وہ اپنی چوری کی عادت سے توبہ کر لے، اور بدکار عورت پر اس لیے کرایا گیا کہ شاید وہ بدکاری سے توبہ کر لے۔ جب وہ دیکھی کہ بدکاری کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو اس کو غیرت آ گئی، اور مالدار پر اس لیے تاکہ اس سے عبرت حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کس طرح چھپ کر صدقہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے شاید وہ بھی اس کے مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ کی موجودگی میں ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے مسلسل برا بھلا کہنے اور حضرت ابو بکر رضی کے صبر کرنے اور خاموش رہنے پر خوش ہوئے تھے اور تبسم فرماتے رہے۔ پھر جب اس آدمی نے بہت ہی زیادہ برا بھلا کہا تو حضرت ابو بکر رضی نے اس کے کچھ باتوں کا جواب دے دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر وہاں سے چل دیے۔ حضرت ابو بکر رضی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ کے پاس پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جب تک وہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ وہاں تشریف فرما تھے، پھر جب میں نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دیا تو آپ ناراض ہو کر اٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم خاموش تھے اور صبر کر رہے تھے تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا۔ پھر جب تم نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان بیچ میں آ گیا، اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھتا، لہٰذا میں اٹھ کر چل دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ابو بکر، 3 باتیں ہیں جو سب کے سب بالکل حق ہے۔ جس بندے پر کوئی ظلم یا زیادتی کی جاتی ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے درگزر کر دیتا ہے اور انتقام نہیں لیتا، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر کے اس کی قوی مدد دیتے ہیں۔ جو شخص صلہ رحمی کے لیے دینے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو بہت سارا دے دیتے ہیں، اور جو شخص دولت بڑھانے کے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو اور بھی کم کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتے ہیں اور جمائی کو ناپسند فرماتے ہیں۔ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان کے لیے جو اسے سنے جواب میں یا رحمک اللہ کہنا ضروری ہے، اور جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جتنا ہو سکے اس کو روکے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور چپ کے دعا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے؟ جب وہ بے قرار اس کو پکارتا ہے اور تکلیف و مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ اور اچھے سب نام اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، لہٰذا انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو۔